پوڈکاسٹ ود بلال غوری میں دوبارہ خوش آمدید. اعزاز صاحب سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اعزاز بھی جیسے میں نے کہا تھا بریک سے پہلے کہ گفتگو ہماری بڑی خوش رہی ہے, اس کو ذرا میرے خیال میں یہ سوال بھی ہم کریں گے, لیکن کوئی تھوڑا سا کوئی آپ کی شخصیت, آپ کی لائف کا جو رومانوی پہلو ہے اس کو ذرا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اکثر میں نے سنا ہے نجی محفلوں میں بھی اور ادروائز بھی کوئی ویڈیو کلپ بھی شیئر ہو جاتے ہیں, کوئی شاعری کے حوالے سے بڑا آپ کا ذوق ہے, اور یہ ذوق ایسے نہیں آتا, کوئی چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات تو کوئی چوٹ کھایا ہوا بندہ ہی پہچان سکتا ہے. تو ویسے بھی جوانی میں اگر کوئی پیار محبت نہ ہو, کوئی عشق نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. جی ایسے ہی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ بالکل میں انوالو رہا ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اب وہ پیار ملا کہ نہیں ملا؟ یار کہیں ملا اور کہیں نہیں ملا. میں بڑا سیریسلی انوالو رہا ہوں, اور اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. میرے خیال میں چونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی نا, شاید مردوں کی چیز ایکسیپٹ ہو جائے, تو اب میں کسی کا نام کیا لوں, یہ بات مناسب نہیں ہے. تو بالکل میں انوالو رہا اور بڑا بھرپور طریقے سے انوالو رہا. جیسے میرا ایک اپنا ذاتی ایک اس میں اوپینین ہے کہ اگر آپ کو پیار مل جائے, اس کی تکمیل ہو جائے, تو پھر آپ ایک نارمل لائف گزارتے ہیں. ورنہ پھر آپ یہ جو غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں وہ غیر معمولی اس لیے ہوتے ہیں شاید کہ انہیں پیار نہیں ملتا. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پتہ نہیں, شاید ایسا ہی ہوگا. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی میں انوالو ہوں اور وہ کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو وہ جو آپ کے اندر جو ناآسودگی پائی جاتی ہے, اس ناآسودگی کے سراب کو پیچھے بھاگتے ہوئے یا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ مختلف کام کرتے ہیں. شاعر ہیں وہ شاعری کرنے لگ پڑتے ہیں, جرنلسٹ ہیں وہ جرنلزم کرنے لگ پڑتے ہیں, کتابیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں, بعض لوگ کوئی اور کریٹو کام کرتے ہیں تو وہ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں وہ پھر نا آپ کا جو ارتکاز ہے وہ بیسکلی اس کی طرف شفٹ ہوتا ہے. تو وہ لیکن وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ہوتا ہے. اعزاز بھائی, ارشد شریف کا ذکر آپ نے کیا, وہ آپ کے باس تھے, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, بڑا افسوسناک اظہار ہے جی جی ان کا جو مرڈر ہے. لیکن وہ میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا, لیکن جتنا میں نے آبزرو کیا, جن لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں, الزام لگایا گیا جن کی طرف, تو وہ ساری زندگی ان کے ساتھ ہی کام کیا انہوں نے. تو یہ کیا ہوا, کوئی اس بارے میں کچھ بتائیں, کہاں آ کے ان کے راستے جدا ہو گئے, کیوں ہو گئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ارشد صاحب کے ساتھ, ارشد بھائی کے ساتھ تقریباً 3 سال 4 سال کام کیا ہے, اور بڑے قریب سے کے ساتھ کام کیا. اور ارشد شریف ذاتی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, کبھی بھی نہیں. وہ فوج کے ساتھ تھے, فوجی آفسر کے بیٹے, فوجی نیریٹو, بلکہ ملٹری کے ساتھ امبیڈ ہو کے جانا, رپورٹ کور کرنا, دیٹ واز ہز بلکہ پیشن تھا, بڑے اچھے طریقے سے کور کرتے تھے وہ. اور خوبی ان میں یہ تھی, مطلب یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ ان کی خامیوں میں گردانی جاتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن خوبی کیا تھی ارشد شریف میں, وہ یہ تھی کہ ارشد شریف جو ہے پروفیشنل آدمی بڑا تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی اپنی بات بتاؤں, 2 چھوٹی باتیں, تفصیل کیا بتاؤں اس کی, کہ ارشد شریف کے ساتھ میں کام کرتا تھا اور میں ملٹری کے کرٹیکل سٹوریاں کرتا تھا. میں پروگرام کر رہا تھا دا اسپائی ماسٹر, وہ ارشد شریف کی اس میں اپروول تھی, اس کی انکریجمنٹ تھی کہ کریں. پھر میرے گھر پہ جب اٹیک ہو گیا تو جو بندہ صبح سب سے پہلے 2 بندے جو میرے گھر پہ پہنچے وہ متی اللہ جان اور ارشد شریف تھے. اچھا, آپ اندازہ کریں, یہ اس کی خوبیاں تھیں. اچھا, اور پھر جب ملٹری میرے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کوئی میرے بارے میں شکایت کرتی تھی, وہ خود نہیں فیصلے کرتا تھا, وہ کہتا تھا اعزاز کو بٹھا کے اس کو سمجھائیں, اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو وہ ہمارا رپورٹر ہوا ہے. صحیح. تو they would always try to contact me and
یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں باس ہوں تو مجھ تک اپروچ ہو گئی. عام طور پہ تو ہوتا ہے میرے پاس اپروچ ہو گیا, میرا سبارڈینیٹ ہے, بس وہ جائے, بس میں جی ٹھیک ہو گیا. صحیح صحیح. وہ نہیں تھا. پھر ارشد شریف کے ساتھ میری کوئی تلخی بھی ہوئی ہماری, یعنی کہ کسی بات میں میری اور متی کی ہوئی. اور اسی دوران وہ جنرل اسلم بیگ کی یاد ہے, وہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں جنرل صاحب ناراض ہو گئے تھے. اسی دوران وہ انٹرویو, جنرل تو خیر بڑے ناراض ہوئے ہیں, ہاں میں آپ جی سے پوچھوں گا. ہاں جی, تو وہ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہے ان کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ ناراض ہو گئے. یہ وہ دن ہے جب ارشد کے ساتھ میری جو ہے نا تلخی ہے عروج پہ. اور ارشد بھائی ظاہر ہے باس سے ان کا اپنا ایک احتجاج کا یا ناراضگی کا انداز تھا, تو وہ اپنے انداز سے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. وہ چھوٹی ایڈمنسٹریٹو چیزیں, مجھے نہیں کبھی کوئی تلخی وہ اس طرح سے نہیں کچھ کہا. تو وہ جب انہوں نے انٹرویو دیکھا اسلم بیگ کا, یعنی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں اور ارشد ناراض ہوئے ہیں, تو اب وہ میرے کام کی اپروول ارشد نے دینی تھی. اچھا, کہ یہ چلے یا نہ چلے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ونڈرفل. اچھا, اس نے کہا اعزاز بہت اچھا کیا تم نے. یہ جو اسلم بیگ آپ سے ناراض ہو گئے تھے, آپ وہ مائک لے کے ان کے پیچھے جی 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 جی, تو انہوں نے بڑا پسند کیا. پھر مجھے ای میل بھی لکھی, میرے خیال میں ان کی ای میل ابھی بھی میرے پاس ہوگی. تو مجھے ای میل لکھی کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا. تو ہماری تلخی ہوئی, اور بعد میں بہت زیادہ پھر قربت زیادہ نہیں ہو سکی, لیکن قربت بھی ایک زمانے میں بہت رہی. پھر آخری وقتوں میں ہمارا رابطہ بھی ہو گیا, رابطے میں رہتے تھے. پھر ان پہ مقدمہ شدمہ ہوا میرا ان سے فون پہ, کیونکہ مقدمے کی ڈیٹیل میرے پاس ملی تھی. پھر ایک دو اور اسٹوریاں تھیں جو میں کر رہا تھا تو وہ کرنا چاہ رہے تھے, مجھے فون کیا بڑی محبت سے کہ اعزاز یہ کیا ہے. تو میں نے بتایا جی میں نے یہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو چلے آپ نے اچھا کیا ذکر کیا, میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں واٹ وینٹ رانگ, ہوا کیا؟ وہ ایکچولی یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ کو چلے گئے کچھ اس طرح ہے. ود ان انسٹیٹیوٹ جو اسکفل ہوتی ہے, جو رائولریز ہوتی ہیں, میرا یہ خیال ہے دیکھیں ابھی تک ایک ہے روایتی بات کہ میں اٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ارشد شریف کو فوج نے اور عیسائی نے مارا ہے. ایک روایتی بات ہے نا, بطور جرنلسٹ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے until or unless I have any evidence. بالکل بالکل ایسا, ٹھیک ہے. اور یہ کیس تو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے یا ہو چکا ہے کہ ایک تیسرا ملک ہے کینیا, وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بندہ مارا ہے, مسٹیکن آئیڈینٹی, آل دو کہ اسے کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے جیسے ہمارے یہاں روایتی پولیس مقابلہ ہوتا ہے, روایتی پولیس ہم اسے نہیں مانتے, سسپیشس ہوتا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ جو ارشد کا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق تھا وہ ایک بڑا عروج کا تعلق تھا. پھر ناراضگی کی جو وجہ ہوئی وہ خان صاحب ہوئے کہ خان صاحب کی طرف ارشد چلے گئے, اور وہ ارشد نے وہ ساری جو تنقید تھی وہ ان کے اوپر کی, اور وہ ظاہر ہے جن کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہو, جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ہو, پروموٹ کیا ہو, ان کے اوپر, اور بڑے پاورفل ہو. اچھا, پھر ان کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں نا, جن کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح کا رہا ہو, اچھا انہیں بھی بڑا برا لگتا ہے کہ اچھا اب یہ بھی ہمارے, یہ تو ہمارا دوست تھا, یہ تو ہمارے ساتھ تھا, یہ کیسے ہو گیا. تو وہ یہ ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ ہو کلڈ ارشد, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آئندہ بھی آنے والے سالوں میں آتی رہیں گی, کیونکہ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا نا یہ معاملہ. یہ اس کے اوپر جرنلزم ہوتا رہے گا, انفارمیشن آتی رہے گی, تھوڑی تھوڑی سیپیج ہوتی رہے گی, کیونکہ وہ دور ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ارشد جو ہے وہ اس ساری جو بڑی لڑائی تھی نا اس میں کہیں ارشد, وی لاسٹ ارشد. صحیح صحیح. اچھا اعزاز بھی یہ بتائیں کہ ایک سینسرشپ کا دور ہم نے دیکھا جب میجر جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے, میں نے خود بھی فیس کیا, آپ نے بھی, آپ کی مجھے پتا ہے کہ ایون آپ کے ٹویٹس کرنے پہ پابندی لگی تھی, ٹویٹس آپ سے ڈیلیٹ کروا دی جاتی تھیں, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. کالم لاپتہ ہو جاتے تھے, ایون یوٹیوب سے شوز ڈیلیٹ کروائے جاتے تھے, پھر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک وہ دور ہم نے دیکھا. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہی سائیکل دوبارہ چل رہا ہے, سمت اس کی مختلف ہے. اس وقت پی ایم ایل این زیر تاب تھی, اب پی ٹی آئی زیر تاب, اس وقت فیض حمید صاحب تھے,
اب جی فیصل نصیر صاحب ہیں، تو کیا اس میں اور اس میں کوئی ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا کہ ان ٹرمز آف سینسرشپ، تو سینسرشپ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی اس ملک میں. یہ فرق ضرور پڑا کہ ایک دفعہ میں اس کے نیچے آیا ہوں، اگلی دفعہ آپ آئے ہیں، تیسری دفعہ کوئی اور آئے گا. یہ ایک سائیکل ایک چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت کی سینسرشپ تھی اور اس وقت کی سینسرشپ میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، بڑا بنیادی فرق ہے. وہ یہ بنیادی فرق ہے کہ موجودہ سینسرشپ کا جو نشانہ ہے اکثر وہ لوگ بنے جو ان کے اپنے تیار کردہ تھے. مثلا کئی بندوں کے نام آپ لے سکتے ہیں، مناسب نہیں ہے کسی کا میں نام لوں گا، تو وہ انہوں نے خود تیار کیے تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، وہ ان سے فائدے لیتے تھے، ان سے ہر طرح کے مالی فائدے بھی لیتے تھے. لیکن جو ہمارے دور میں آئی ہے، ہمارے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو انہوں نے تیار کیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے ہی وہ ہوں گے، ہمارے دور میں بھی کوئی ہمیشہ رہتے ہیں، ہاں وہ ہوتے ہیں. لیکن براڈلی یہ جو فورس جس کے خلاف آج وہ آپریشن کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی تیار کردہ فورس ہے، اپنی بوئی ہوئی فصل جو ہے اپنی اسے کاٹ رہے ہیں. ایسے ہی. صحیح. اچھا اعجاز بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے جو شروع میں نے کہا نا کہ بڑے طاقتور ترین لوگ ڈرتے ہیں، اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کئی ایپیسوڈز ہم نے دیکھی. مثلاً وہ بہاولپور میں کوئی ایونٹ تھا تو ایکس سی جی ایس اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جنرل عزیز وہاں تھے. آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے آپ سوال کر رہے ہیں، وہ اب بھاگ رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. جنرل اسلم بیگ مرزا کے ساتھ یہ سین ہوا، سابق ڈی جی آئی سے جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا. آپ مطلب مائک بار بار ان کے آگے کر رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے. اس میں بعض اوقات تلخی بھی ہو جاتی ہے. اچھا کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگلے کے منہ میں آپ مائک گھسیڑ دیں، یہ کون سی صحافت ہے؟ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ناقدین کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے وچ آئی ریسپیکٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان کی اگر آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی جی، اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور آپ اگر اس تناظر میں یہ بات کرتے ہیں، جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جرنلسٹ کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے بتایا اور ادھر آ کے رپورٹ کر دی، خالی یہ کام تو نہیں ہوتا. جرنلزم کا ایک جو ون آف دی رسپانسبلٹی از ایکسپوزنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہے نا، ایکسپوزے اور اکاؤنٹیبلٹی. اب جن لوگوں سے میں نے یہ باتیں کی ہیں، مثال کے طور پہ اسلم بیگ صاحب سے، پاشا صاحب سے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے ہی نہیں. مشرف صاحب نے جو کچھ کیا، کیا عدالتیں انہیں کچھ لا سکیں؟ اپنے دائرہ کار میں نہیں لا سکیں. جنرل ظہیر الاسلام کے اوپر آج بھی کتنا شور مچتا ہے، کیا عدالتیں انہیں بلا سکیں؟ جنرل باجوہ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، کیا باجوہ صاحب اگر کسی جگہ پہ مل جائیں تو مطلب اگر میں جرنلسٹ ہوں تو کیا مجھے نہیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے؟ میرے خیال میں پوچھنا چاہیے. دوسری بات ہے میرا اپنا اس والے سے یہ موقف ہے کہ دیکھیں تو میں قطع کلامی میں اب بات ختم کر لوں کہ وہ بات آپ نے بڑی وہ کیا ہے کہ جس کے اوپر لوگ تو ایشو یہ ہے کہ کیا میں نے کسی کا گریبان پکڑا ہے؟ میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور کیا میں نے ادب کا دامن توڑا ہے، چھوڑا ہے؟ سر کہہ رہا ہوں، شائستگی کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں، وہ نہیں جواب دیتے، دیٹ از دیئر رائٹ. ٹھیک ہے، سوال پوچھنا میرا کام ہے، وہ پوچھوں گا. اور جس بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے یا جو پوزیشن آف پاور پہ ہے یا رہا ہے تو مجھے کہیں پہ بھی نظر آیا تو میں اس سے ادب کے ساتھ سوال ضرور پوچھوں گا. اچھا سوال تو میں نے اس لیے کیا فار سیک آف کلیئرٹی. جی میرا اپنا جو اس پہ ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں اور آپ جائیں اور بات کریں، سوال کریں، لیکن یہاں چونکہ کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. اچھا یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پہ آپ ان میں سے کسی کو بھی کہیں کہ جی میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ٹائم دیں گے؟ نہیں. اچھا یہ ایسا ہم سیاستدانوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟
اس وہ لیے تو نہیں کرتے، available ہے۔ وہ available ہے۔ ہاں ٹھیک، جہاں مرضی جو مرضی انہیں ان کا گریبان پکڑ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ جہاں ہمیں ملے ہم اپنی بات کہیں، پوچھیں۔ جی اچھا، ایک موقع پہ کسی انٹرویو میں نے سنا تھا یا کسی تقریر میں آپ نے کہا کہ باچا خان جو ہے وہ قائد اعظم سے بڑے لیڈر تھے۔ اس پہ کچھ لوگوں کو بڑی جو ہے وہ بڑے جزبز ہوئے، لوگ بڑے معترض ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے جی وہ قائد اعظم یعنی انہوں نے پاکستان بنایا اور ان کے مقابلے میں باچا خان کو بڑا لیڈر کیا۔ تو کس کنٹیکسٹ میں ذرا کوئی ایلیبوریٹ کریں گے، ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں، اور میرا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈس رسپیکٹ کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد بتانا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کم و بیش 30 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں رہا ہے، جدوجہد کی، اور انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے جدوجہد نہیں کی، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جو ہندوستان میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے، چاہے وہ کانگریس کے تھے یا وہ مسلم لیگ نون کے تھے، مسلم لیگ نون آ جاتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون بھی تو بیسیکلی وہی چلتا ہے۔ تو یہ مسلم لیگ جو تھی یہ تو تھرو آؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کون تھی اس وقت کی؟ انگریز سرکار۔ بالکل۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو کون چیلنج کر رہا تھا؟ مسلم لیگ چیلنج کر رہی تھی؟ نہیں، اس کو تو چیلنج یہ لوگ کر رہے تھے، ان لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خدائی خدمتگاروں نے کیا تھا، اور ایون کہ کانگریس نے بھی تھوڑا بہت کیا تھا، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نے بھی تھوڑا بہت کیا تھا، یہ نہیں، لیکن جی بڑا کردار تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عسکری والے سے بڑی جدوجہد کی تھی ان کے خلاف۔ تو اس میں بھگت سنگھ کا نام بھی آتا ہے، وہ مولانا وہ کیا نام تھا، یہ ایبٹ آباد مانسہرہ والے، وہ ان کا نام بھی، بہت سارے لوگوں کا نام ہے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف، تو جو مسلم لیگ تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی، انہوں نے تو دیکھا نا، یہ تو نوابوں کی جماعت تھی، ڈھاکہ میں بنی تھی ایسے تو قائد اعظم اگر نام میسر آتے تو شاید یہ وہ نوابوں کی جماعت ہی رہتی۔ ایگزیکٹلی۔ اور قائد اعظم بھی آپ دیکھیں وہ کوئی کنفرنٹیشنسٹ نہیں تھے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والے بندے، مزاحمت پسندی کی طرف نہیں۔ وہ جیل میں تو کبھی بھی نہیں گئے نا جناح صاحب۔ اچھا، ویسے میرا تو یہ خیال ہے اعزاز بھائی، اور میری خواہش بھی ہے کہ ایسی فضا اس ملک میں بنے کہ اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا لیڈر ہے یا اس شخص کو میں بڑا لیڈر سمجھتا ہوں، تو اسے جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ ہر ایک کوئی آزادی میسر، اتنی ایک وسعت قلبی ہمارے اندر جو ہے جی ٹھیک بات، وہ ہونی چاہیے۔ اچھا اعزاز بھائی، کوئی آخری سوال کوئی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی وہ کم و بیش میسر ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر اعتاب ہے، اور لگتا ہے کہ اب یہ سائفر میں بھی شاید کوئی جو ہے وہ سائفر کیس میں سزا ہو جائے عمران خان صاحب کو، اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں شاید یہ جو بلے کا نشان ہے یہ نہ ہو، یہ ہو یا نہ ہو یا جو بھی ہو۔ تو آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہتی ہے، 2018 میں جس طرح سے ایک جماعت کی حمایت میں کھل کے سامنے آئے تھے، اس طرح سے اب دوسری جماعت کی حمایت میں کھل کے سامنے نہیں آتے، تو چونکہ آپ نے فیلڈ میں کور کیا ہے، جب بڑا عرصہ آپ نے جرنلزم کیا ہے، بڑے نبض شناس ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی انتخابات میں؟ میں لمبی باتیں نہیں کروں گا اس پہ بڑی لمبی باتیں، بڑی تھیوریز آتی ہیں۔ میں ایک بات پہ کنونسڈ ہوں، صحیح، جس پہ میرے پاس دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں گے ثبوت دو تو وہ پھر اور طرف بات چلے جائے گی۔ میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ایسا۔ کیا آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ تو ہوتا ہے نا، کبھی زیادہ نیوٹرل ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ انوالو ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، وہ انوالو ہوتے ہیں، اینڈ they think, the military thinks کہ جی this is our responsibility۔ کہ آپ دیکھیں نا وہ ملٹری کا نعرہ کیا ہے کہ ہم
عوامی امنگوں کے تحت بھی کیا اب یہ تو سیاسی جماعت ہی کہہ سکتی ہے. یہ تو سیاسی جماعت ہی کہہ سکتی ہے. تو وہ عوامی امنگوں کا جو ڈال دیا نا انہوں نے بیچ میں، ووٹ تو نہیں آپ لیتے بھی، آپ نے عوامی امنگوں کا کیسے کوئی سروے کروا لیا ہے، کون سا پیرامیٹر ہے یا ایون سروے کروا بھی لیں تو who are you to do that؟ ٹھیک ہے، جس کا کام نہیں ہے اس کا کام نہیں ہے. صحیح. تو وہ باقی یہ جو باتیں ہیں نا کہ نواز شریف یا عمران خان، یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. 2018 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، نواز شریف کے خلاف تھی. 20 اور 23 میں ریورس کر لیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے اور نواز شریف کے ساتھ ہے. تو یہ تو انفارچونیٹ. تو پھر وہ سویلین بالادستی اور وہ ساری باتیں وہ کہاں اس نے کہا، پھر جو ہمارے جیسے جمہوریت پسند ہے وہ کیا کدھر جائے؟ اس نے کہا کہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے. ہے سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے پانی تو نہیں ہے. واہ. ٹھیک ہے. تو یہ سویلین سپریمیسی بس انفارچونیٹلی یہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں، نواز شریف ہو گیا، عمران خان ہو گیا، زرداری صاحب ہو گئے، یہ سارے اقتدار کے پجاری ہیں. پاور پالیٹکس ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے، یہ کوئی نظریاتی سیاست، ایسی کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے ان میں. انفارچونیٹلی بٹر ریئلٹی. تو باقی ہم جو لوگ ہیں، یا آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، یا ہم جیسے جو بھی لوگ ہیں، ہم اسی طرح دھکے کھاتے آئے ہیں اور دھکے کھاتے چلے جائیں گے. دھکے اور دھوکے، دھکے اور کبھی کسی سے کبھی ایسے. اعزاز بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اعزاز سعید صاحب کی گفتگو سنی، بڑی اچھی رہی تھی گفتگو. انشاءاللہ پھر کسی مہمان کے ساتھ کسی نئے شو میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.